رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، آج کی یہ مبارک مجلس، آج کی ہماری اور آپ کی یہ مبارک بیٹھک، ہمارا آپ کا یہ جمع ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجالس کو ہمارے اور آپ کے لیے دین کو سمجھنے اور دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھیوں، آج کی مجلس میں جیسا کہ شیخ محترم نے اعلان فرمایا، میں جاڑے کے مسائل سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس لیے کہ یہ موسم سردی کا موسم ہے. اگرچہ سردی نہیں ہے لیکن ہے موسم سردی کا. ہر آدمی اپنے لحاظ سے اپنی استطاعت، اپنی وسعت کے مطابق اس کے لیے تیاری کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے یہ جو سردی اور گرمی کے موسم رکھے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی حکمت ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اور آپ ان ساری حکمتوں کو سمجھ سکیں. اگر مجھ سے بھول نہیں تو پچھلے سال انہی دنوں میں سردی کے اندر ایک مومن کے لیے خیر کے پہلو کیا کیا ہیں اور سردی اور گرمی کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے، یہ چیز تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی. اگر مجھ سے بھول ہو رہی تو الگ بات ہے، ورنہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سردی کے اندر ایک مومن کے لیے خیر کے پہلو کیا ہیں. اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس سردی میں اگر مسلمان صبر سے کام لے. کس بات پر صبر؟ ظاہر بات ہے سردی لگے گی، سردی میں بیمار بھی ہو سکتا ہے. بعض لوگوں کے لیے سردی صحت کا سبب نہیں بنتی بلکہ ان کے لیے بیماری کا سبب بن جاتی ہے، خاص طور پر جن کے جسم کمزور رہا کرتے ہیں اور عمومی طور پر جن کا کام باہر کی دنیا میں رہتا ہے، ان کے لیے سردی تکلیف اور پریشانی کا سبب بنتی ہے. اس تکلیف اور پریشانی پر انسان صبر اور احتساب سے کام لے. سردی میں انسان کے لیے اگر سخت سردی ہو، عشاء کے لیے جانا ہے یا فجر کے لیے جانا ہے، ظاہر بات ہے ٹھنڈے موسم میں گرم بستر کو چھوڑ کر کے اٹھنا اور کمبل سے باہر آنا یہ صبر چاہتا ہے. ایسے موقع پر انسان صبر کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے صبر کا اجر دیتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دیتا ہے. اسی طریقے سے سردی میں جو خیر کے پہلو ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ انسان، ظاہر بات ہے اگر وہ صبر سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو وہ وضو ضرور کرتا ہے، غسل ضرورت پڑنے پر ضرور کرتا ہے. ظاہر بات ہے ہر جگہ گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا، ہر جگہ گرم پانی انسان کو میسر نہیں ہوتا، اور اگر گرم پانی میسر بھی تو ہوتا ہے
تو بسا اوقات باہر کا موسم اس قدر ٹھنڈا رہتا ہے کہ انسان نہ تو نہا سکتا ہے اور نہ ہی آسانی سے وضو کرتا ہے، طبیعت وضو سے بیزار رہتی ہے۔ لیکن ایسے موقع پر انسان اگر صبر سے کام لے اور وضو کرے تو یہ وضو اس کے لیے بہت بڑے اجر کا سبب ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے درجات کی بلندی اور انسان کے گناہوں کا معافی کا ایک سبب کیا ہے؟ الوضوء یا اسباغ الوضوء علی الصبرات، سخت ٹھنڈی کے موسم میں اچھی طریقے سے وضو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے سردی میں خیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس موسم میں اگر خیر کا کوئی متلاشی ہے، ظاہر بات ہے دن بڑا مختصر ہوا کرتا ہے، رات بڑی لمبی ہوا کرتی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں ابھی شاید عشاء کی اذان بھی نہ ہوئی ہو، عشاء کی اذان بھی ابھی نہ ہوئی ہو، اور اب عشاء پڑھے تقریباً 1 گھنٹے ہونے جا رہے ہیں۔ تو سردی کے موسم میں رات بڑی لمبی ہوتی ہے اور دن بڑا چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا ہوا کرتا ہے، چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا، یعنی گرمی کے موسم میں جو پیاس انسان 7 بجے 8 بجے 9 بجے محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، سردی کے موسم میں پورا دن گزر جائے پھر بھی وہ پیاس محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس کے اندر خیر کا پہلو یہ ہے کہ خیر کا متلاشی انسان اس موسم میں روزہ رکھ لیتا ہے اور اس موسم میں تہجد کی نماز رات میں اٹھ کر کے پڑھ لیتا ہے۔ اور رات اور دن کے اس موسم کے تبدیلی میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت یہ بھی رکھی ہے، هو الذی خلق الذی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد بنایا ہے اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یا وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے۔ علماء اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی سے دن میں عبادت کے جو کام ہیں ان میں کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو کب پورا کر لے؟ رات میں پورا کر لے۔ اور رات میں جو عبادت کے کام کرنے ہیں اگر اس میں کچھ کوتاہی ہو گئی تو کب پورا کرے؟ اس کو دن میں پورا کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز اگر کبھی رات میں نہیں پڑھ پاتے تھے تو کب پورا کرتے تھے؟ اس کو دن میں۔ تو اسی طریقے سے سردی اور گرمی کے آنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بہت سے عبادت کے کام انسان کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر روزہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن گرمی میں گرمی کی وجہ سے، دن لمبا ہونے کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، محنت کرنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا، تو اس کا خسارہ انسان کہاں پورا کرے گا؟ اگر کہ سردی کے موسم میں تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن گرمی کے موسم میں رات بہت چھوٹی ہوا کرتی ہے، انسان ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر کے نکلا ہی نہیں کہ 9 ساڑھے 9 10 بج جایا کرتے ہیں، تھوڑی دیر اگر ادھر ادھر گھوما، چند منٹ تھوڑی ہی دیر میں دیکھیں کہ 11:30 اور 12 اور پھر اس کے بعد 3:30 بجے اور 4 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے، تو فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، چاہے جائے کہ انسان تہجد کے لیے اٹھے، تو وہ کام نہیں کر رہا ہے تو اس کا کر سکتا ہے، اس کی تلافی کہاں کر سکتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ تو سردی کے موسم میں خیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان روزہ رکھ سکتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسے ہی ساتھیوں اور بھی خیر کے پہلو ہیں، میں جس طرف جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میں آج کی اس مجلس کی مناسبت سے اور اس موسم کی مناسبت سے آپ کے سامنے چند ان مسائل کا ذکر کرتا ہوں یا رکھنا چاہتا ہوں، وہ مسائل جو مسائل سردی کے موسم میں ہمارے اور آپ کے لیے مناسب ہیں یا ان کی ضرورت ہمیں اور آپ کو پڑ سکتی ہے۔ دیکھیے پہلی چیز طہارت کو لے لیجیے آپ، اس لیے آج کا یہ موضوع تقریر کا نہیں ہے بلکہ صرف چند مسائل کے جو ہمارے آپ کے لیے ضروری ہیں ان کو سمجھنے اور ان کے جاننے کا ہے۔ طہارت ہے انسان کی زندگی میں خصوصی طور پر بعض عبادات کے لیے طہارت کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے ابو مالک اشعری کی، کہ الطہور
نصف ایمان، ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جس کی طہارت صحیح نہیں ہے۔ اس کی اہمیت ساتھیوں اس قدر ہے کہ سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وضو کر کے آ رہا ہے اور اس کے پیر میں ایک ناخون کے برابر جگہ خشک رہ گئی۔ کتنا؟ ایک ناخون کے برابر جگہ خشک رہ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجع فاحسن وضوءک، جا واپس جا اور اچھی طریقے سے وضو کر کے آ۔ سنن ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وضو کر کے آیا، نماز پڑھا اور ایک درہم کے برابر اس کے جسم کے اندر جگہ خشک رہ گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو اور نماز بھی لوٹاؤ۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طہارت کی اہمیت انسانی زندگی میں کتنی، بلکہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی، سخت سردی کے موسم میں بھی انسان کے لیے طہارت کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ مسند احمد میں ایک ثقفی صحابی سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے 3 عرضی پیش کی تھی کہ ہمیں معذور رکھا جائے، 3 عرضی پیش کی تھی کہ ہمارا یہ مطالبہ پورا کیا جائے۔ اس میں ساتھیوں ایک مطالبہ یہ تھا کہ ہمارا علاقہ بڑا سرد علاقہ ہے، بڑی ٹھنڈک ہے، ایسا کیجئے کہ آپ ہمیں وضو سے معاف کر دیجئے، ہمارے لیے وضو کی رخصت دے دیجئے کہ ہم وضو نہ بھی کریں پھر بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی سردی کے باوجود یہ عرضی قبول نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کیا ساتھیوں کہ سردی ہے یا گرمی ہے، موسم ٹھنڈا ہے یا موسم گرم ہے، پریشانی ہے یا آسانی ہے، طہارت کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس سردی کے موسم میں ساتھیوں نماز کو، خصوصاً فجر کی نماز کو وقت سے ٹال دیتے ہیں۔ آپ لوگ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے وقت پر نہیں پڑھتے، کیوں؟ رات میں غسل کی حاجت پڑی اور موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے نہا نہیں سکتے، تو کیا کرتے ہیں؟ چلو اٹھیں گے صبح تو نہا کر کے، صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے، دین کی ناسمجھی ہے، دین کو نہ سمجھنا ہے۔ حالانکہ ان کے اوپر واجب ہے کہ شریعت نے طہارت کا جو طریقہ رکھا ہے اس طریقے پر طہارت حاصل کریں اور نماز کو پڑھیں۔ کسی بھی صورت میں ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ سردی کا بہانہ، سرد پانی کا بہانہ، ٹھنڈک کا بہانہ کر کے نماز کو اس کے وقت سے ٹال دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں سردی کی وجہ سے لوگوں سے بڑی کوتاہیاں ہوا کرتی ہیں۔ ایک کوتاہی تو یہ ہوتی ہے کہ لوگ اچھی طریقے سے وضو نہیں کرتے۔ وہ کیسے؟ ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے اگر پانی گرم بھی ہوتا ہے لیکن کیونکہ باہر موسم ٹھنڈا رہتا ہے تو ٹھنڈک کی وجہ سے لوگ بہت جلدی جلدی سے وضو کرتے ہیں، اور جلدی جلدی وضو کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات کیونکہ موسم خشک ہے انسان کے جسم کے بعض حصے خشک رہ جایا کرتے ہیں، اگر وہ خشک رہ گئے تو ان کا وضو نہیں ہوا۔ کچھ لوگ کیونکہ سردی میں کپڑے زیادہ پہنتے ہیں اور آستین ان کی تنگ رہا کرتی ہے، آستین اوپر چڑھاتے ہیں لیکن اوپر پوری ہے کہ نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے اوپر کیے بہت مشکل سے کہاں تک آئی، یہاں تک آئی ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد اسی پر وضو کرنا شروع کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا حصہ جتنا دھولنا واجب ہے اتنا دھولا نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسی کوتاہی کرتے ہیں کہ پانی اگر بہت گرم ہے، ہوتا ہے ایسا، اس لیے کہ دیکھیے آپ کہیں جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، تو چونکہ اطمینان نہیں رہتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب دیکھیں جماعت کھڑی ہونے کا وقت آ رہا ہے تو جلدی جلدی وضو کر کے بھاگتے ہیں۔ اگر اطمینان رہے، پانی انسان کھولنے کے لیے بیٹھے تو دونوں کو وزن کر لے گا، ٹھنڈا پانی کتنا، گرم پانی کتنا، اب ہمارے لیے مناسب کیا ہے،
پانی نہیں ڈال پاتا. اگر گرم ہے تو جل رہا ہے اور اگر ٹھنڈا ہے تو ٹھنڈا لگ رہا ہے، لہذا جلدی سے اوپر سے ایسے پانی. حالانکہ ناک کے لیے علماء کہتے ہیں ضروری ہے کہ یہ ہڈی جہاں تک ہے یہاں تک ناک میں پانی پہنچنا چاہیے. تو اس قسم کی بہت سی کوتاہیاں لوگوں سے وضو کے سلسلے میں ہوا کرتی ہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے موقع پر سب سے اہم یہ سمجھیں کہ اگر ہمارا وضو صحیح نہیں ہے، ایک ناخون کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی ہے تو ہمارا وضو کیا ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ آپ اندازہ لگائیں گے جو ہمارے ہاں بڑی والی ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، یا کچھ لوگ کان ڈھکنے والی ٹوپی پہنتے ہیں، کان ڈھکا ہوا ہے اور وضو کر رہے ہیں، حالانکہ وضو میں جانتے ہیں کہ یہ چیز بھی دکھنی چاہیے، یہ ہے کہ نہیں. اس لیے کہ چہرہ جو دھولنا ہے وہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک اس کنارے سے، لیکن چونکہ ہماری طرح کوئی شماغ پہنا ہوا ہے یا کوئی لمبی ٹوپی دیے ہوا ہے تو اس کے بھیگنے اور ٹوپی کے بھیگنے کے ڈر سے اچھی طریقے سے یہاں پانی نہیں پہنچ جاتے اور یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، جس سے خطرہ ہے کہ ان کی نماز باطل ہو جائے گی، بلکہ ان کی نماز سرے سے منعقد ہوگی ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس کا وضو صحیح نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے. تو پہلی چیز ساتھیوں یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، وضو کی تکمیل کرنی چاہیے اور اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں وہ چیز میں نہ بتلاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک درجات کی بلندی کا سبب ہے، تمہارے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. ذرا سوچیں گے، رب کے نزدیک تمہارے درجات کی بلندی ہے، تمہارے گناہوں کی معافی ہے، اور کیا سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. وہ کیا؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پریشانی اور سختی سردی کے باوجود بھی اچھی طریقے سے وضو کرنا ہے. اسباغ الوضوء علی المکارہ، تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اگر انسان کسی وجہ سے وضو نہیں کر سکتا، انسان غسل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں کہ وہ نماز کو اس کے وقت سے ٹال دے. شریعت نے اس کا حل رکھا ہے، ہمارے پاس شریعت نے اس کا حل بتایا ہے. کسی کو اگر پانی نہیں ملتا یا پانی ملتا ہے لیکن پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، یا پانی کو استعمال کر سکتا ہے لیکن پانی کے استعمال کرنے سے اسے ضرر اور نقصان کا خطرہ ہے، تو ان تینوں صورتوں میں اس کے لیے تیمم مشروع قرار دیا گیا ہے. تیمم مشروع قرار دیا گیا ہے، یعنی جو انسان ٹھنڈک کی وجہ سے غسل نہیں کر سکتا ہے یا ٹھنڈک کی وجہ سے وضو نہیں کر سکتا ہے، وہ کیا کرے؟ اس کے لیے تیمم کرے، لیکن نماز کو اس کے وقت سے ٹالے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے، علماء کا اختلاف ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے، اور غزوہ حدیبیہ بھی سردی کے موسم میں تھا، غزوہ تبوک تو سردی کے موسم میں نہیں تھا. غزوہ حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ اس لیے کہ چلتے چلتے جب رات کا آخری وقت آیا تو تھوڑی دیر کے لیے جگہ پر آپ نے قیام فرمایا، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی صحیح مسلم شریف کی بھی روایت ہے. آپ نے قیام فرمایا اور کہا کہ آج نگرانی کون کرے گا؟ حضرت بلال نے کہا کہ میں نگرانی کروں گا. آپ نے کہا سو نہیں جاؤ گے؟ کہا کہ نہیں، میں سوؤں گا نہیں. لیکن ہوا یہ کہ سارے لوگ اطمینان سے سو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے اور حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی. اور سب سے پہلے جب سورج کی گرمی جسم کے اوپر بدن پر پڑی ہے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور کہا بلال یہ کیا کیا تم نے یہ کیا کیا؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز نے آپ کو غافل رکھا اسی نے ہمیں بھی غافل رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو کوئی بات نہیں، یہاں سے ہٹو، آگے بڑھے. جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر کے اذان دینے کا حکم دیا. نماز پڑھی گئی تو دیکھا کہ ایک آدمی کنارے کھڑا ہے، وہ نماز میں شریک نہیں ہوا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی تھی اور پانی نہیں تھا، اس لیے میں غسل نہیں کر سکا، لہذا ہم نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ تو آپ نے کہا پاک مٹی مسلمان کے لیے پانی کا کام دیتی ہے کہ نہیں؟ یعنی جو ثواب تم کو اس نماز سے ملے گا جو نماز وضو کر کے پڑھی جائے گی، وہی اجر تم کو اس نماز سے ملنے والا ہے جو نماز تیمم کر کے پڑھی جائے گی۔ اور تیمم کرنا ساتھیوں بڑا آسان ہے۔ وضو کرنا تو کچھ مشکل ہو سکتا ہے نا، غسل کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن تیمم کرنا کوئی مشکل ہے؟ کہیں بھی آپ باہر نکلیے، کہیں باہر جگہ نہیں تو آپ کے کمرے میں کہیں ادھر ادھر اگر مٹی پڑی ہوئی ہے یا دیہات طریقے سے مٹی کی دیوار ہے، اب اس پر تیمم کر لیجیے، اور تیمم آپ نے ایسے ہاتھ مارا اور ہاتھ کو ختم ہو ہے کہ نہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر وضو نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ تیمم کرے۔ یہ تو پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ، عام طور پر لوگ سردی کے موسم میں موزہ استعمال کرتے ہیں، سردی کے موسم میں موزہ استعمال کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ دن میں 4 بار 5 بار موزہ پہننا اور موزہ نکالنا یہ کیا ہے؟ ایک مشکل کام، ایک محنت کا کام ہے، پریشانی کا کام ہے۔ لہذا شریعت نے، ہماری شریعت چونکہ آسان ہے، ہمارے لیے یہ آسانی رکھی ہے کہ موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ ساتھیوں ہمیں تعجب ہوتا ہے اپنے ان بھائیوں پر، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مسجد آئے لوگ اپنے جوتا نکالے، موزہ نکالے اور پیروں کو دھویا اور جوتا موزہ ہاتھ میں لیے ہوئے مسجد ننگے پیر چلے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ اسلام نے یہ سختی کیوں رکھی؟ موزے پر مسح کرنے کی حدیثیں اس قدر ہیں، 40 صحابہ سے زائد صحابی نے روایت کیا ہے موزے پر مسح کرنے کی، بلکہ موزے پر مسح کرنا یہ اہل سنت والجماعت کے امتیازی مسائل میں داخل ہے۔ اسی لیے علماء عقیدہ اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم موزے پر مسح کرنے کے قائل ہیں۔ یہ رافضہ اور خوارج کی تردید میں، رافضہ اور خوارج کے ایک تمام گروپ نہیں بلکہ ایک گروپ کی تردید میں، اس لیے کہ وہ لوگ موزے پر مسح کے قائل نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موزے پر مسح اس قدر تفصیل متواتر طور پر ثابت ہے کہ اس بارے میں کسی قسم کے شبہے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ جو شخص موزے پر مسح نہیں کرتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے وہ بدعتی ہے، لیکن اہل بدعت کی مشابہت کر رہا ہے۔ ہمیں نہیں کہتے وہ بدعتی ہے، لیکن اہل بدعت کی مشابہت۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جو شخص موزہ پہنے ہوئے ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ موزے پر مسح کرے، موزہ نکالے۔ کوئی یہ نہیں کہے، بسا اوقات لوگ کہتے ہیں ارے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہوتی۔ کوئی پریشانی آپ کو ہے کہ نہیں ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ موزے پر مسح کرنا ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے بعد صحابہ کرام سے، لہذا آپ اگر موزہ پہنے ہیں تو موزے پر مسح کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ موزہ نکال دینا چاہیے، اللہ ہی کوئی اور عذر ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے بھی موزے کی شرائط میں آئے، مسح کی شرائط میں آئے گا کہ بغیر وضو کے موزہ پہن لیا ہے، ظاہر بات انہیں نکالنا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے موزے سے بڑی بدبو آتی ہے، یہ عذر ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن عام حالات میں کیا ہے، انسان کو موزے پر مسح کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز اور ہے، ایک چیز اور ہے، حدیثوں کے اندر جو عام طور پر حدیثیں آئی ہیں حدیث کی کتابوں میں، اس میں جس موزے پر مسح کا ذکر ہے جسے حدیث شریف، جسے لغت میں خف کہا جاتا ہے، جسے کیا جاتا ہے؟ خف۔ اور خف اس موزے کو کہتے ہیں جو چمڑے کا ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کے ذہن میں شبہات ہوں گے، اس لیے میں اس کو دور کر دینا چاہتا ہوں۔ خف اس موزے کو کہتے ہیں جس کو یہ چمڑے کا ہوا کرتا ہے۔ لہذا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چمڑے کے موزے پر تو مسح ہے،
لیکن کپڑے کے موزے پر مسح نہیں ہے۔ لیکن ساتھیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری شریعت صرف انہی دنوں کے لیے تھی یا رہتی دنیا تک کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کپڑے کا موزہ بہت عام ہو جائے گا۔ نہیں معلوم تھا؟ اللہ تعالیٰ معلوم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ کپڑے کا موزہ استعمال کرتے تھے۔ اگر یہ ہوتا کہ صرف چمڑے ہی کے موزے پر مسح ہے تو آپ منع کر دیے ہوتے کہ منع نہ کیے ہوتے کہ ہاں بھائی چمڑے کے موزے پر تو مسح کیا جائے گا لیکن کپڑے کے موزے پر مسح؟ لیکن ایسی کوئی چیز ثابت نہیں۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 3 حدیثیں ایسی آئی ہیں جن میں کپڑے کے موزے پر بھی مسح کا ثبوت ہوتا ہے۔ علماء کے نزدیک وہ حدیثیں مختلف بھی ہیں، لیکن بہت سے علماء ان حدیثوں کو صحیح بھی قرار دیتے ہیں۔ سنن ابو داؤد میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پر اور موزے پر مسح کیا۔ جورب کہتے ہیں کس موزے کو؟ جو کپڑے کا موزہ ہوا کرتا ہے۔ یہی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بھی مروی ہے، اور ایک روایت سنن ابو داؤد میں اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ لیکن ان حدیثوں کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر چھوڑ بھی دیں کہ ان حدیثوں پر بعض علماء نے کلام کیا ہے تو یہ نہیں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عمل کیا رہا۔ صحابہ کرام ظاہر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کو ذرا صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں؟ جی، امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں 9 صحابہ کرام کا نام نقل کیا ہے جو جورب یعنی کپڑے کے موزے پر مسح کیا کرتے۔ کتنا؟ 9 صحابہ کرام، جن میں 7 صحابہ کرام کو روایات کو بصیغے یعنی اس لحاظ سے گویا یہ ثابت ہے ان الفاظ میں نقل کیا ہے، اور 2 صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کو کہا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے، بیان، لیکن 7 صحابہ کرام کی روایت کو ایسا نقل کیا ہے کہ گویا ان سے یہ چیز ثابت ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب تہذیب السنن کے اندر 13 صحابہ کرام کا نام لیا ہے جو موزے کے اوپر مسح کیا کرتے تھے، بلکہ ایک مشہور امام ہیں، مشہور امام جو امام حضرت حنبل رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں ہیں، اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ، وہ نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بلا اختلاف موزے پر یعنی کپڑے کے موزے پر مسح کرنا ثابت ہے۔ لہذا ساتھیوں اصل یہ ہے کہ موزہ چاہے جس چیز کا ہو، چاہے کپڑے کا ہے، چاہے چمڑے کا ہے، چاہے اون کا ہے، چاہے پلاسٹک کا ہے، چاہے نائلون کا ہے، کسی بھی چیز کا موزہ ہے، اگر وہ موزہ ہے اور موزے کا کام دے رہا ہے، موزے کا کام ہے کیا ساتھ؟ بس چلیے ٹھیک ہے، دوسرا پاؤں کا محفوظ رکھنا، اور تیسرا بھائی خوبصورت رکھنا، زینت اختیار کرنا، اچھے لگنے کے موزہ نہیں پہنتا انسان جی۔ تو یہ 3 چیزیں رکھ لیجئے آپ کہ پہلی چیز کیا ہے؟ سردی سے، دوسری چیز پیر کو محفوظ رکھا جائے، اس لیے کہ خاص طور پر یہاں کی آب و ہوا میں موزہ اگر نہ پہنیے تو پیر گرمی کے موسم میں، اس لیے بہت سے ڈاکٹر لوگ کیا کہتے ہیں؟ موزہ پہنو۔ اور تیسری چیز اچھا لگنے کے لیے، زینت کے لیے۔ تو ان 3 چیزوں کے لیے جب موزہ استعمال کیا جائے گا تو جو موزہ بھی ہو اگر استعمال کیا گیا اس موزے کے اوپر مسح کیا جائے گا، وہ موزہ چمڑے کا ہے یا کپڑے کا ہے، نائلان کا ہے یا پلاسٹک کا ہے، وہ موزہ موٹا ہے یا باریک ہے، لیکن اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ دور سے کوئی دیکھے سمجھے نہیں موزہ پہنا ہوا ہے۔ بعض نرسیں پہنا کرتی ہے نا، وہ موزہ نہیں، موزے کام نہیں دے رہا ہے کہ نہیں، وہ صرف فیشن ہے۔
بھائی جس طریقے سے انسان فیشن کے طور پر ایسا کپڑا پہنے رہے کہ اس کا وہ اعضائے جس میں ظاہر ہے، جس کو نماز میں چھپانا چاہیے، اس کی نماز ہوگی؟ کہ بھائی ہم کپڑا پہنے ہوئے، لیکن شریعت یا عرف اس کپڑے کا لحاظ نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت اس موزے کا لحاظ نہیں رکھتی جس موزے سے آپ کا جسم موزہ پہنے یا نہیں پہنے بالکل ظاہر ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر موزے کا کام دے رہا ہے، موزے کا کام دے رہا ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ موزے پر مسح کرنا جائز ہوگا، اور اس پر مسح نہ کرنا یہ اہل بدعت کی علامت ہے، اہل سنت کی علامت نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت کے علماء موزے پر مسح کو اپنی عقیدے کتابوں میں اس کو نقل کرتے ہیں۔ خیر، اب آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے موزے کے مسح سے متعلق چند مسائل ہم جان لیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ موزے پر مسح کی شرائط کیا ہے، کب ہم مسح کر سکتے ہیں؟ کیا جیسے بھی ہو، جیسے بھی ہم پہنے ہو حرارت میں کریں گے یا جتنا دن چاہیں کریں؟ نہیں، علماء کہتے ہیں اس کے لیے شرائط ہے، اور حدیث اور قرآن سے لیا ہے، حدیثوں سے لیا ہے ان شرائط کو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ موزہ جب پہنا گیا ہو تو طہارت کاملہ پر پہنا گیا ہو، یعنی مکمل وضو کے بعد پہنا گیا، وضو کیا، وضو سے فارغ ہو گئے تو موزہ پہنا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، بعض علماء نے اس کا اختلاف کیا، لیکن راجح یہی ہے کہ اگر کوئی انسان ایک پیر کو دھوئے اور ایک اس میں موزہ پہن لے، پھر دوسرے پیر کو دھوئے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ احدكم ولبس خفين، اگر انسان وضو کرے اور موزہ پہن لے، یہ نہیں کہا کہ وضو کے درمیان میں موزہ پہنے، ہے نا؟ اور وہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے، انہیں نکالو نہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ دونوں موزے کامل طہارت پر پہنے تھے۔ تو پہلی شرط کیا ہے ساتھیوں؟ جی، موزہ مکمل وضو کے بعد۔ دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ پاک ہو، ناپاک نہیں ہونا چاہیے۔ موزہ پاک ہو، ناپاک، وہ ناپاکی خواہ اس کے اندر اپنی ذاتی ناپاکی ہے، ایسے مادے سے بنا ہوا ہے جو پاک، یہ سور کا چمڑا ہے کہ نہیں؟ سور کا چمڑا ہے، یا ایسے مادے سے بنا ہے جو ناپاک ہے، یا اس کے اندر ناپاکی لگ گئی ہے، پیشاب کرنے گئے، پیشاب کی چیزیں اس کے اوپر وا کر کے پڑ گئی، ہے کہ نہیں؟ اور صرف ایک آدھ سوئی کے برابر قطرے کی بات نہیں ہے، ایسے واضح ہو جائے کہ ہاں بھائی یہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو ایسے موزے پر مسح کرنا۔ تو دوسری شرط کیا ہے ساتھیوں؟ کہ وہ پاک ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے، ذرا غور سے سنیں، موزے پر مسح حدث اصغر سے ہے، حدث اکبر سے نہیں۔ یعنی اگر وضو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد اس پر موزہ مسح کیا جا رہا ہے تب تو، لیکن اگر غسل کرنا تھا، اب ہم اس پر مسح کریں موزے پر، تو اب آپ کیسے؟ وہ کیسے؟ جب غسل کرے گا تو ضروری اپنے پیر کو نکالے گا کہ نہیں نکالے گا؟ لیکن ایک صورت پیش آ سکتی ہے، وہ کیسے؟ ہاں، انسان رات کو سویا اور اسے غسل کی ضرورت پڑ گئی، اب وہ ٹھنڈی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، وہ پانی ٹھنڈا ہے، وہ وضو، وہ غسل نہیں کر سکتا، تو غسل کے لیے کیا کرے گا؟ وہ تیمم کرے گا۔ اب وضو کرے گا تو موزے پر مسح کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، اب نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طہارت مکمل طور پر ٹوٹی ہے۔ اب موزے کو نکالے، پیر کو دھولے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگرچہ پورے جسم کو نہیں دھو سکتا، لیکن پیر کو تو دھو سکتا ہی نہیں دھو سکتا، اعضائے وضو کو دھو سکتا ہی نہیں دھو سکتا۔ تو یہ اس مسئلے کو سمجھیے کہ جو شرط یہ ہے تیسری، کیا کہ حدث اصغر کی وجہ سے جب وضو کرے گا تو انسان مسح کرے گا، حدث اکبر کی وجہ سے نہیں کرے گا۔ آگے سمجھ بات ہے؟ اور
اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وضو، اور یہ اس پر حالانکہ بعض علماء حدیث نے اختلاف کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف صحیح نہیں ہے، یہ ہے کہ موزہ جس حصے کو پیر کے وضو میں دھویا جاتا ہے اس کو چھپائے ہوئے ہو، یعنی ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنے سے نیچے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹخنے سے نیچے کا موزے میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کیا کہا تھا کہ انسان محرم موزہ نہ پہنے، اور اگر اسے جوتا نہ ملے تو کیا کرے؟ ٹخنے کے نیچے سے کاٹ لے۔ تو اسی لیے احتیاط یہی ہے کہ وہ موزہ جو ٹخنے کو چھپائے ہوئے ہے، ٹخنے سے نیچے نہیں ہے۔ ہاں، پانچویں شرط کیا ہے موزے پر مسح کی؟ اس مدت میں کیا جائے جتنی مدت کے لیے موزے پر مسح کرنے کی شریعت نے اجازت دی۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان پہن لیا تو اب 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن مساحی اس کے اوپر کرتا جا رہا ہے، خاص طور پر ان علاقے میں جہاں سردی بہت زیادہ ہوا کرتی نہیں۔ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہے، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، یعنی 24 گھنٹے وہ مسح کر سکتا ہے، 24 گھنٹے مسح کر سکتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات۔ اچھا، اب یہیں سے ایک بات آئی کہ 1 دن 1 رات کب سے شمار ہوگا؟ جب سے موزہ پہنا ہے، جب سے وضو ٹوٹا ہے، یا جب سے مسح کرنا شروع کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ وضو ٹوٹ گیا ہمارا تو وہاں سے کیوں نہیں ہوگا؟ وضو ٹوٹ گیا ہے ہمارا، ہے نا؟ یہ 3 قول علماء کے ہیں، علماء کے یہ 3 قول ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب سے پہنا ہے 24 گھنٹے، دوسرے علماء کہتے ہیں کہ جب سے وضو ٹوٹا ہے، اور اس قول کے اندر ایک قسم کی قوت بھی ہے کہ جب سے وضو ٹوٹا ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ جب سے مسح کرنا شروع کیا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے بسا اوقات 2 دن پہلے رہ جائے، 2 دن پہلے رہ جائے۔ علی کل حال تو راجح قول، خاص طور پر جو یہاں پر فتویٰ چل رہا ہے، اس میں یہی ہے کہ مسح سے 3 دن کی مدت یا 1 دن کی مدت شمار ہوگی۔ تیسرا مسئلہ موزے پر مسح سے متعلق یہ ہے کہ کیا جو موزہ پھٹا ہے اس پر بھی مسح کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ جو موزہ پھٹا ہوا ہے اس پر مسح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس میں بھی ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 1 انگلی اور کوئی کہتا ہے 3 انگلی۔ دیکھیے، ان قول کو یہ نہیں کہ ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کی ایک اہمیت ہے، اور بڑے بڑے علماء نے یہ بات کہی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو بعض صحابہ کرام کے اور بعض تابعین کے قول سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ ساتھیوں، ہر وہ چیز، ہر وہ موزہ جو موزے کا کام دے رہا ہے، ہر وہ موزہ جو موزے کا کام دے رہا ہے، پھٹا ہے تھوڑا سا، یا لیکن ایسا نہ ہو کہ موزے کا کام ہی نہیں دے رہا ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھتے ہیں کہ آدھا ہمارا پیر کیا ہے، وہ پورا کھلا ہوا ہے، 5 انگلیاں پھٹا ہوا ہے، اور جب موجودہ پہنتے ہیں تو آدھے پیر تک باہر سے دیکھنے والا آدمی سمجھتا ہے کہ تو موزہ پہنے ہوئے، لیکن نکالتا ہے تو جی اس کا اعتبار نہیں، وہ آدمی کہ جسے عرف میں کہا جائے کہ ہاں بھائی یہ موزہ خاص طور پر نیچے 2 انگلی 3 انگلی 1 انگلی پھٹا ہے، تو کہنے کا مطلب کہ ہر وہ موزہ جو موزے کا کام دے رہا ہے، موزے کا کام، یہ ساتھیوں اس لیے بھی کہ جن دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام بیان فرمائے، ان دنوں میں صحابہ کرام موزے، خصوصاً چمڑے کے موزے عمومی طور پر پہنا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کی زندگی عمومی طور پر فقر اور فاقہ کی، ایسے موقع پر ضروری ہے کہ وہ پھٹا ہوا، ضروری ہے کہ، اور اگر پھٹا نہ ہونا یہ شرط ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کر دیے ہوتے،
تو کہنے کا مطلب ہے کہ موزہ اگر موزے کا کام دے رہا ہے، ہمیں سردی سے بچا رہا ہے، ہمارے پیر کی حفاظت کر رہا ہے، تو اس موزے کے اوپر مسح کیا جائے گا۔ آسانی ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ اچھا، بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان دو موزے ایک ساتھ پہن لیتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے گرمی میں؟ بھائی ہر آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں، اعلیٰ قسم کا موٹا موزہ ہی خرید کر کے لے آئے، ہے نا؟ ہم جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈبل موزے ہم بھی پہن لیتے ہیں، ڈبل موزے کبھی کبھار، سردی ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے نا؟ تو اب وہ کیا کرے، وہ مسا کیا کرے؟ ساتھیوں اس کی کئی صورت ہے، اس کی کئی صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ دونوں موزے جو پہنا ہے وضو کے بعد دونوں کو ساتھ پہن لیا ہے یا کہ الگ الگ پہنا ہے۔ اگر دونوں کو ساتھ پہنا ہے تو اوپر والے موزے پر مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں، دونوں ایک موزے کے حکم میں ہے۔ اور اگر دونوں موزے آگے پیچھے پہنا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ دوسرا موزہ جو پہن رہا ہے وہ وضو ٹوٹنے کے بعد پہن رہا ہے یا وضو ٹوٹنے سے پہلے پہن رہا ہے۔ اگر وضو ٹوٹنے سے پہلے پہن رہا ہے پھر بھی اس پر مسح کرے گا، کوئی قباحت اس میں کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جب اس کا وضو باقی تھا تو اس نے دوسرا موزہ پہن لیا ہے، اور اگر وضو ٹوٹنے کے بعد پہن رہا ہے تو اب دوسرے موزے پر مسح۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس موزے پر مسح کیا ہے، جس موزے پر مسح کیا ہے اسی موزے کا اعتبار ہوگا، دوسرے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس میں اور بھی تفصیلیں ہیں لیکن وقت کی وجہ سے اسے ہم نہیں ذکر کرتے۔ ایک اور بڑا مسئلہ پیش آتا ہے لوگوں کے سامنے، دیکھیے اس میں اصل مسئلہ اور ہے، احتیاط کا پہلو اور ہے۔ اگر انسان موزہ پہنا ہے اور مسح کیا اس کے اوپر، پھر جا رہا تھا مسجد کی طرف اور موزہ بھیگ گیا، ہوتا ہی نہیں ہوتا، راستے میں پانی تھا یا گیا حمام میں اور دیکھا کہ راستے جا رہا اور اس کا موزہ بھیگ گیا۔ اب مسح کرنے کے بعد موزہ اگر نکال دیتا تو اس کا وضو باقی ہے، وضو باقی نہیں؟ جی کیوں بھائی باقی؟ کیوں باقی؟ جی مرضی ہے، اپنی مرضی کیسے چلے گی بھائی؟ شریعت میں مرضی کیسے چلے گی؟ ساتھیوں دیکھیے اس سلسلے میں شریعت میں کوئی حکم وارد نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا موزہ مسح باقی ہے، ان کے قول کے اندر ایک قوت اور اس کی ایک اہمیت ہے کہ نہیں؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک عمل سے اس کی کسی حد تک تائید بھی ہوتی ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ وہ وضو کرے اور اپنے پیر کو دھوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز پر مسح کا حکم تھا وہ باقی نہیں رہ گیا ہے، تو آپ کا وضو کیوں باقی رہ جائے گا؟ لیکن پہلے قول کی بھی ایک اہمیت دیکھیے، میں احتیاط کا پہلو بتا رہا ہوں کہ اسے وضو دوبارہ کرنا چاہیے، لیکن پہلا قول وہ ہے جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ اس کا وضو باقی ہے، اس کی بھی ایک اندر قوت ہے۔ اگر اس پر کوئی عمل کر لے تو ہم نہیں کہیں گے وہ غلط کر رہا ہے، ہمیں نہیں کہیں گے ٹھیک ہے اس کو اطمینان ہے تجھے اوپر عمل کر لے وہ، لیکن احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ وہ اپنے وضو کو کرے۔ ایک اور مسئلہ آتا ہے مسافر کا اور مقیم کا۔ ایک آدمی حالت سفر میں موزہ پہنتا ہے اور پھر سفر شروع کر دیتا، پھر سفر وہ کیا کرے گا؟ پہنا کب ہے؟ حالت اقامت میں پہنا ہے اور اب سفر شروع کر دیا، یا پہنا حالت سفر میں ہے اور اب مقیم ہو گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ ساتھیوں اس کے لیے سب سے آسان مسئلہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب وہ اعتبار کرے گا اپنی حالت کا جس حالت میں موجود ہے۔ یعنی مسافر نے مسح کیا تھا، وہ مقیم ہو گیا، تو اب کیا کرے گا؟ وہ ایک دن ایک رات۔ اسی لیے اگر اسے پہنے ہوئے ایک دن گزر چکا ہے، یعنی دن گزر چکا ہے، رات باقی ہے، تو اب رات پوری کر کے اپنے موزے کو نکال دے گا۔ اور اگر اس کے اوپر ایک دن ایک رات سے زائد گزر چکے ہیں تو وہ فوراً موزے کو نکالے گا، اب ایک دن ایک رات نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر اب سفر کا حکم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسافر تھا،
دن تھا، موزے پر مسح کیا، ایک دن مسح کر چکا تھا، ابھی نکالنے سے پہلے یعنی وقت پورا ہونے سے پہلے اس نے سفر شروع کر دیا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ 3 دن. لیکن اگر مدت پوری ہو گئی، سفر شروع کیا، تو اب اس کو موزہ اگرچہ سفر میں تو وضو کرے گا لیکن اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. خیر ساتھیو، اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے ایک مسئلہ اور ہے اور اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، امامے پر مسح. امامہ سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ کپڑا بدل. ہاں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سودانیوں والا ہی ماما ہو یا ہمارے پنجابیوں والا ماما 4 میٹر کا ہے کہ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. ہر وہ چیز جو سر کے اوپر باندھ لی جائے. بہت سے لوگ جو مفلر کی شکل میں ہوتا ہے اور اسے اپنے سر پر بالکل اچھی طریقے سے باندھ لیتے ہیں، ان کا بھی یہی حکم ہوگا، ان کا بھی یہی حکم ہے. یہ رومال کو اگر ہم ایسے رکھیں تو امامہ نہیں ہے یہ، اور اس میں مسح کرنے میں کوئی الجھن بھی نہیں ہے، لیکن اس رومال کو ہم اس طریقے کہ ہمارے لیے اس کا اتارنا ایک مشقت کا سبب ہے، تو یہ بھی امامہ کے حکم میں ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث ہے، 6-7 صحابہ کرام بلکہ بعض علماء نے 11 صحابہ کرام کا نام نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پر مسح کیا ہے. لہذا اس کے اوپر خصوصاً سردی کے موسم میں مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن بشرطے کی وہ کیا امامہ ہو یا امامہ کے حکم میں ہو. اور اسی پر قیاس کر کے عورتوں کے دوپٹے پر بھی مسح کا حکم لگایا جا سکتا ہے، خاص طور پر وہ دوپٹہ عورتیں جو باندھ لیتی اور یہاں سے، یہ نہیں کہ ہمارے یہاں جو لٹکائے رکھتی ہیں اور ایسے کر لیا کرتی ہیں، ہے کہ نہیں، اس پر مسح نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں بات سودانی عورتیں، مصری عورتیں جو یہاں سے لے کر کے کیا ہے اپنے گلے سے ہاتھ لے کر کے نیچے سے باندھ لیتی ہیں، تو وہ عورتیں بھی اگر انہیں مشقت ہے خاص طور پر سفر وغیرہ میں، خاص طور پر سفر وغیرہ میں، تو وہ اپنے سر کے اوپر مسح کر سکتی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں بعض روایات آتی ہیں جوتے پر مسح کرنے سے متعلق، جوتے پر، لیکن اولاً تو یہ ہے کہ اسی جوتے میں اسے نماز پڑھنا ہو، یہ نہیں کہ مسح کر لیا اور نکال دے رہا ہے، اسی جوتے میں اسے نماز، اور وہ جوتا ہو جس کا نکالنا اور پہننا انسان کے لیے مشقت کا سبب بنتا ہے. جس طریقے سے فیتے سے کچھ لوگ باندھ دیا کرتے ہیں، ان کو کھولنے کے لیے کم سے کم 2-3 منٹ چاہیے اور پہننے کے لیے دوبارہ 2-3 منٹ چاہیے، اس جوتے کو ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو ایسے جوتے میں انسان اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ایسے جوتے کے اوپر خصوصاً اگر موزہ پہنے ہوئے ہے، خصوصاً اگر موزہ پہنے ہوئے ہے تو ایسے جوتے کے اوپر انسان مسح کر سکتا ہے. اب آگے کا مسئلہ آتا ہے ساتھیوں اذان کا اور نماز کا. سردی کے موسم میں، سردی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالی نے اذان اور نماز میں بھی کچھ سہولتیں رکھی ہیں، کچھ سہولتیں رکھی ہیں. صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے مؤذن سے کہا، ایک بارش ہو رہی تھی، اور جانتے ہیں اس علاقے میں عام طور پر بارش کب ہوتی ہے؟ سردی کے موسم میں. بارش ہو رہی تھی تو کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا، تو تم حی علی الصلاح حی علی الفلاح نہ کہنا. کیا کہنا کہ الا صلوا فی رحالکم، اے لوگو، یا صلوا فی بیوتکم، اے لوگو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو. حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، انہوں نے اپنے مؤذن سے کہا، ایک رات جبکہ مکہ کے قریب تھے اور سخت سردی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو اپنے مؤذن سے کہا کہ جب اذان دے لینا تو اذان دینے کے بعد یہ کہنا کہ اے لوگو اپنے گھروں میں اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو. تو ساتھیوں اس حدیث سے کئی مسئلے ثابت ہوئے. ایک تو یہ سخت ٹھنڈی کے موسم میں، دیکھیے یہ مسئلہ ہے جو آج ہمارے یہاں سے بالکل مفقود، لوگ جانتے بھی نہیں. آج اگر کوئی کہے تو لوگ اس کو پورا سمجھیں گے، خصوصاً ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ماحول میں لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن شریعت نے یہ آسانی رکھی ہے کہ اگر سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، پالا جسے کہتے ہیں پالا پڑ رہا ہے، اور
خصوصاً کمزور مردوں اور بوڑھوں کے لیے ایک مشکل مسئلہ ہے کہ مسجد طرف آئیں، تو ایسے وقت میں مؤذن نماز کے بعد یہ کہہ سکتا، اذان کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ اے لوگوں اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو گویا ایسے موقع پر یہ اجازت ہے کہ انسان جماعت کے اندر شریک نہ ہو، اپنے گھر میں وہ انسان نماز پڑھ لے۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر ایک اور آسانی شریعت کے اندر رکھی ہے کہ سخت بارش ہو رہی ہے یا سخت سردی ہے، جس کی وجہ سے ہر نماز کے لیے مسجد میں آنا مشکل ہے، تو دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے، ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ۔ ایسا صحابہ کرام اور تابعین سے ثابت ہے، لیکن اس میں پہلی شرط یہ ہے ساتھیوں کہ یہ جماعت مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی آدمی آفس ہے، اس میں سارے لوگ جمع ہو کر کے پڑھتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ حکم کیوں؟ اس لیے کہ انہیں آنے جانے میں کوئی اپنا ایک گھر ہے، گھر میں نماز انسان پڑھتا ہے، مسجد نہیں ہے قریب میں، دو چار لوگوں کو لے کر کے، تو ان کے لیے یہ حکم یہ کہاں ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد ہی میں آنے کے لیے پریشانی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی جائے گی، ہے نا؟ تو ظہر کے بعد کی اور عصر سے پہلے کی سنت کب پڑھی جائے گی؟ آیا یہ کریں گے کہ ظہر کی پہلے سنت پڑھے، پھر ظہر کی فرض پڑھے، پھر ظہر کی سنت پڑھے، پھر عصر کی اقامت ہوئی، یا عصر کی سنت پڑھے اور عصر کی اقامت ہوئی اور عصر پڑھیں گے، یا کیسے کریں گے؟ یا سنتیں چھوڑ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ سنتیں چھوڑ دیں گے؟ ساتھیوں، اس سلسلے میں حدیثوں میں بدقسمتی یہ کہ اللہ کا مصلحت یہ کہ کوئی بھی ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ سنتوں کا پڑھنا اپنی جگہ مسلم ہے، آپ کو دو نمازیں جمع کرنے کی اجازت ہے، سنتوں کے چھوڑنے کی رخصت آپ کو نہیں ہے۔ لہذا علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان ظہر پڑھے گا، ظہر کی سنت پڑھے گا، پھر ظہر کا فرض، پھر اقامت ہوگی عصر کی نماز پڑھے گا۔ اب اس کے بعد ظہر کی سنت پہلے پڑھے گا، پھر اگر عصر کی پڑھنا چاہے گا تو عصر کی پڑھے گا۔ ارے بات سمجھنا جی؟ مغرب کی نماز پڑھے گا، پھر مغرب کی سنت پڑھنے سے پہلے اقامت ہوگی، عشاء کی نماز پڑھے گا، پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ وہ مغرب کی سنت پڑھے گا، عشاء کی سنت پڑھے گا، اور اگر چاہے تو وتر بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس موقع پر جو یہاں پر بعض لوگ جمع کرتے ہیں تو بہت سے سوالات ہوتے ہیں کہ وتر کب پڑھیں، تو چونکہ وتر عشاء کے تابع ہے، جب آپ نے عشاء پڑھ لی ہے تو وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جمع کی صورت میں ساتھیوں اذان ایک ہوگی اور اقامت دو ہوگی، الگ الگ نہیں ہوگی۔ البتہ اچھا ایک اور چیز بتائیے، ایک آدمی اس وقت آیا کہ جو اس کی نماز چھوٹ گئی، مثال کے طور پر وہ ظہر کی نماز میں آتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ ظہر کی جماعت ہو گئی، عصر پڑھی جا رہی ہے، تو امام کے ساتھ کیا پڑھے گا؟ ظہر کی نیت سے داخل ہوگا، عصر کیا کرے گا؟ کب بعد؟ کیوں نہیں؟ نہ، اب وہ عصر کو اپنے وقت میں پڑھے گا، کیا اکیلے پڑھنا ہے؟ اس کو جماعت تھوڑی ملی ہے اس کو۔ اس مسئلے کو سمجھیے، اس مسئلے کو، اس کی کئی صورت ہوتی ہے، ذرا اس کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے، پہلی صورت یہ ہے کہ انسان ایسے وقت میں آ رہا ہے کہ ظہر کی نماز ہو چکی، عصر کے لیے اقامت ہوئی ہے، عصر کے لیے اقامت ہوئی ہے، یا عصر کی نماز ایک آدھ رکعت ہو گئی ہے، تو وہ عصر میں ظہر کی نیت سے شامل ہوگا، اور پھر عصر کی نماز وہ نہیں پڑھے گا، اپنے گھر میں عصر کے وقت میں پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعت کی وجہ سے اسے اکیلے ہی پڑھنا ہے، تو
اب وقت پر پڑھے، بغیر وقت کی کیوں پڑھے گا؟ ہے نا؟ مغرب آیا، مغرب کی نماز ہو چکی ہے، مغرب کی نماز ہو چکی ہے، اب آتا ہے عشاء کی نماز امام پڑھ رہا ہے، اور امام عشاء کی 1 رکعت پڑھا چکا ہے، اسے 3 ملتی ہے نا، 3 رکعت میں وہ امام مغرب کی نیت سے امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا، اور عشاء کی نماز بعد میں کب؟ اپنے وقت پر اپنے گھر میں یا جہاں پڑھنا چاہے وہ پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جمع کا موقع اسے، لیکن عشاء میں ایسے وقت میں آ رہا ہے کہ امام ابھی تکبیر اقامت ہو رہی ہے، پہلی رکعت اسے مل رہی ہے، پہلی رکعت مل رہی ہے۔ اب ایسی صورت میں وہ عشاء میں شامل ہو جائے، تیسری رکعت پر وہ بیٹھ جائے گا۔ اگر بیٹھ گیا اور سلام پھیر کر کے امام کو پہلی رکعت میں پا لیتا ہے تو عشاء کی نیت سے شریک ہو جائے گا، اور وہ اس کی عشاء ہو جائے گی۔ لیکن اگر نہیں پاتا ہے تو تشہد میں پایا تو اب اس کی عشاء وہ نہیں پڑھے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ اور اگر جو ہے مثال کے طور پر مغربی کی نماز میں شامل ہوا، عشائی کی نماز میں شامل ہوا، تو وہ کیا کرے گا؟ ظاہر بات ہے اپنی نماز پوری کر کے دوسرے میں۔ اچھا یہ بتائیے، اگر وہ آیا ظہر کی نماز میں شریک ہوا، ظہر کی نماز میں شریک ہوا، ظہر کی نماز نہیں، وہ عصر کی نماز میں شریک ہوا، عصر کی نماز میں ظہر کی نیت سے وہ شریک ہوا تھا، اب ظاہر بات اسے عصر کی نماز، لیکن دیکھتا ہے کہ ایک جماعت اور آ گئی، ایک جماعت اور کھڑی، اب آیا وہ اس میں عشاء عصر کی نیت سے شریک ہو جائے کہ نہ شریک ہو؟ جی ساتھیوں مجھے تردد ہے، مجھے اس لیے کہ اصل جماعت جو ہے مسجد کی وہ ختم ہو گئی ہے، جو اصل جماعت ہے جس کے ساتھ جمع کرنا ہے، میں انکار نہیں کرتا اس کا، لیکن اصل جو جماعت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ختم۔ یہ نفعی فرعی جماعت ہے، آیا اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو پہلی جماعت کا ہے کہ نہیں ہے؟ میں کوئی مسئلہ نہیں بیان کرتا، اس سے شیخ ہمارے جو بیان کرے آپ ان سے پوچھ لیں، ہے نا؟ لیکن مجھے اس میں تردد ہے کہ آیا کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سلسلہ چھوڑ دیا جائے تو ہر آدمی آئے گا، ہاں بھائی چلو 2-4 آدمی آئے اور ہم پڑھ رہے ہیں، چلو دونوں نماز ایک ساتھ پڑھ کے چلے آ رہے ہیں، تو یہ سلسلہ بند ہے، نہیں ہوگا۔ لہذا اس سلسلے میں احتیاط یہی ہے کہ جو اصل جماعت ہے اسی کے ساتھ 2 نمازوں کو جمع کیا جائے، فرعی جو جماعتیں کھڑی ہیں ان کے ساتھ جمع نہ کیا جائے، البتہ دوسرا جو جس کو مطمئن ہے اس پر کر سکتا ہے۔ سردی سے متعلق ایک مسئلہ اور ہے، بہت سے لوگ سردی سے آتے ہیں اور دیکھے ہیں کہ اپنا رومال یا اپنا مفلر اس طریقے سے لپیٹے ہوئے، صرف آنکھیں دکھ رہی ہیں بس، ہے نا؟ یہ آج کل جو ٹوپی ملتی ہے صرف آنکھ کھلی ہے، ناک مشکل سے، اور باقی سارا چہرہ ان کا ڈھکا ہوا ہے۔ ساتھیوں ایسے لوگوں کو اپنا چہرہ کھول کر کے نماز پڑھنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی بیماری ہے، کوئی مرض ہے، سخت الرجی ہے ان کو، ناک کھولتے ہیں تو ان کو چھینکیں آنے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن نارمل حالت ہے تو ان لوگوں کو اپنا چہرہ کھول لینا چاہیے۔ اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے چہرے کو ڈھک کر کے نماز پڑھنے سے، چہرے کو ڈھک کر کے نماز پڑھنے سے، چہرہ چھپا کے نماز پڑھنے سے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الصدل فی الصلاۃ وان یغطی الرجل فاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو لٹکانے سے، جس طریقے سے یہاں پر ہوتا، بعض لوگ برانگ کوٹ پہنتے ہیں نا اور ہاتھ کو اس میں نہیں داخل کرتے، یا بعض سعودی یہ جو اپنا مشرا وغیرہ پڑھتے ہیں اس پہنتے ہیں، اس کو کندھے پر ڈال دیا اور ہاتھ اس میں ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ نے اس طریقے سے کپڑا لٹکانے اور چہرے کو ڈھک کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو اور دیکھیں، نماز کے وقت میں آتے ہیں اور اس قدر چادر لپیٹے رہتے ہیں سردی کی وجہ سے کہ ان کا ہاتھ بھی نہیں ہلتا۔ دیکھیں گے نا کچھ لوگوں کو، جو لوگ چادر اوڑھتے ہیں اس طریقے سے اپنا لپیٹے رہتے ہیں یہاں سے لے کر کے، ان کا ہاتھ بھی نہیں ہلتا، وہ سیدھے ٹھیک طریقے سے رفع الیدین بھی، یہ غلط ہے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، صبر سے کام لیا، تھوڑی
سردی برداشت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ صحیح بخاری شریف نے اشتمال السما سے منع فرمایا ہے، یعنی ایسا کپڑا انسان اپنے جسم میں لپیٹ لیا جائے کہ پورے جسم کو وہ گھیرے میں لے لیے ہوئے ہے، تو ایسا رہے کہ چادر ایسے ہو کہ ہاں رفع الیدین کرنا چاہے تو وہ رفع الیدین کر سکتا ہے۔ سبھی ساتھیوں، یہاں پر ایک مسئلہ اور پیش آتا ہے اور مجھے ابھی اس میں بڑا تردد ہے۔ وہ عام طور پر مساجد میں دیکھیں کہ ہیٹر سامنے رکھا رہتا ہے سردی میں، ہے کہ نہیں؟ ہیٹر سامنے۔ ساتھیوں، اگر کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، یہاں کے شیخ ابن عثیمین نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، میں کون ہوں جو ناجائز؟ لیکن پہلے بھی بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ آگے سامنے آگ رکھ کر کے نماز، کیوں؟ اس میں مجوس کی مشابہت، یہ اگرچہ وہ جلتی ہوئی آگ نہیں لیکن پھر بھی ہے تو آگ نہیں، اور اس کے لیے ہمارے لیے سہولت ہے، دائیں بائیں کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے، دور رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگ دیکھیں کہ اتنی سردی رہتی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سیدھے آئیں گے ہیٹر گویا سجدہ کر رہے ہیں تو ان کا سر بالکل ہیٹر سے قریب ہے نا۔ تو سردی کے موسم میں اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور سردی کے موسم میں نماز سے الگ ہٹ کر کے ساتھیوں احتیاطی تدبیر بھی بہت ضروری چیز ہے۔ احتیاطی تدبیر بھی بہت ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ عام طور پر آپ لوگ سنتے ہوں گے، خبر آتی ہے کہ فلاں کے گھر میں آگ لگی، فلاں لوگ سوئے اور سوئے ہی رہ گئے۔ کیوں ہوتا یہ ہے کہ سردی میں لوگ چاہتے ہیں دروازہ خوب اچھی طریقے سے بند رہے، ہیٹر یا انگیٹھی یا کوئی چیز جلتی رہتی ہے تو آہستہ آہستہ اس میں آکسیجن کی کمی ہو جایا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہوتا کیا، آدمی سویا رہتا ہے، اسے شعور بھی نہیں رہتا اور اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کا انتقال۔ عام طور پر خبریں آتی ہیں، آپ لوگ سنتے ہوں گے نا، اور یہاں بہت سے سنتے ہو کہ فلاں خیمے کے اندر، ابھی قریب میں ساتھیوں ہمارے گھر سے تھوڑا سا پچھم اور دکھن کی طرف پورے خیمے جل گیا، اس کے اندر باپ بھی تھا، بیٹے بھی، بچے سارے سارے جل گئے۔ عام طور پر یہ خبریں آپ لوگ سنتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ ایسے موقع پر، سردی کے موقع پر شریعت نے احتیاطی تدابیر کا بھی حکم دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں جلتی ہوئی آگ نہ چھوڑے، اور ساتھیوں ہیٹر کا بھی وہی حکم ہے۔ آپ ہیٹر نیچے رکھے ہیں، کمرہ تنگ ہے، سوئے ہوئے لاشعوری طور پر آپ کا کمبل، آپ کی لہائی ہیٹر میں جا سکتی ہے، ایسے آگ لگ سکتی ہے، اور کچھ نہیں تو گھر میں چوہیاں وغیرہ بھی جو رہا کرتی ہیں، بسا اوقات کوئی کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے جائے، اور ہے کہ نہیں؟ اس لیے احتیاطی تدبیر یہی ہے کہ انسان سونے سے پہلے آگ کو بجھا دے، اور اگر بجھاتا نہیں ہے تو ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ جس سے یہ خطرات کم سے کم رہیں، کم سے کم ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کہ بخاری اور مسلم کے اندر ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ ایک گھر جل گیا، اس جتنے گھر والے سارے کے سارے جل گئے، تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ان هذه النار عدو لكم، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سو تو آگ کو بجھا دو۔ تو یہ احتیاطی پہلو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور بعض چیزیں ساتھیوں ایسے ہیں، مثال کے طور پر یہاں ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں، سردی کے موسم میں جو ہوا چلتی ہے وہ گرمی کے مقابلے میں بڑی تیز رہا کرتی ہے نا۔ سردی کے موسم میں ہوا تیز رہتی ہے، ٹھنڈی رہا کرتی ہے۔ تو اب اگر تیز ہوا آئے، بڑی گرد لے کر کے آ رہی ہے، کیا ہے، تو ایسے موقع پر ہمارے نبی نے ایک دعا سکھائی، ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ جیسے عائشہ حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں کہ جب تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلت لہ وخیر ما ارسلت بہ، اے اللہ تعالیٰ میں اس آگ کے اندر جو خیر ہے اور جو خیر دے کر بھیجی گئی اس کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور اس آگ کے اندر جو شر، برائی ہے، خرابی ہے، اس خرابی سے اور جو خرابی دے کر بھیجی گئی اس سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا انسان کو کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیز بارش ہو سکتی، تیز
بارش ہو یا بارش تیز ہی نہیں بلکہ بارش شروع ہو تو اس کے بھی شریعت نے کچھ آداب رکھے۔ ایک ادب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش بدلی اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیا؟ اللہم صیبا نافع، نہیں بلکہ جب بدلی اڑتی تو آپ پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من شرھا، اے اللہ تعالیٰ میں اس کے شر سے تیری پناہ۔ اور جب بارش ہونی شروع ہو جاتی تو آپ اللہم صیبا نافعا، اے اللہ تعالیٰ یہ بارش اچھی طریقے سے ہو اور یہ بارش ہمارے لیے مفید ہو۔ بلکہ آپ سے بسا اوقات ثابت ہے کہ آپ اس بارش کا کچھ حصہ اپنے جسم کے اوپر بھی لے لیا کرتے تھے اور کیا فرماتے تھے؟ اپنے رب کے پاس سے بھی یہ تازہ تازہ آ رہی، اپنے رب کے پاس سے۔ اور ایک سنت عام طور پر بھولی چھوٹی ہوئی ہے، جب بارش شروع ہو ساتھیوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے نا؟ ہمارے یہاں عجیب مسئلہ ہے، بارش شروع ہوئی بس گاڑیاں لے کر کے لوگ دوڑنا اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے بارش عمومی طور پر ہمارے لیے ساتھیوں رحمت کے بجائے زحمت بن کر کے آ رہی ہے۔ خدا سے تم رکے، تم سے خدا نے نعمتیں روکی، زمینیں خشک کر دی، رحمتوں کی بارشیں روکی۔ دیکھیں کہیں پر سیلاب ہے اور کہیں خشک سالی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو بارش کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب انسان بدلی کو دیکھے، بارش شروع ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا استجابت دعا، دعا کی قبولیت کا جو موقع ہے اس کو تلاش کرو۔ یہ تین موقع ہیں جب دشمنوں کی اور مسلمانوں کی دونوں فوجیں آپس میں بھڑتی ہوں، اور جب نماز کے لیے اقامت ہو رہی، نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہو، اور تیسری چیز جب بارش نازل ہو رہی ہو، تو اس وقت دعا کرو کہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی رحم کرے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بادل گرجے اور بجلی چمکے تو ہمیں کیا دعا پڑھنی ہے؟ بادل گرجے اور بجلی چمکے۔ اس سلسلے میں سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے جس پر علماء نے کلام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کے ہمیں قتل نہ کر دے۔ جانتے ہیں بسا اوقات بجلی گرتی ہو کچھ لوگ ہوتا ہی نہیں ہوتا، سننے میں آتا ہے نا، ہے نا؟ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک، عذاب نازل کر کے اے اللہ تعالیٰ یہ بدلی جو گرج رہی ہے، یہ بادل جو چمک رہے ہیں، اس سے عذاب نہ نازل ہو کہ تو مجھے ہلاک کر دے، وعافنا قبل ذلک، اور اس سے پہلے بھی ہمیں عافیت میں رکھ۔ تو یہ دعا بڑی بہترین سے ہے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بسند صحیح ثابت ہے کہ جب وہ بدلی کی بادل کی گرج کو دیکھتے، چمک کو دیکھتے تو پڑھتے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ یہ ساتھیوں چند باتیں تھیں جو اس موسم کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔